وبه نستعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز سامعین، اس وقت مسلمانوں کی جو حالات ہیں دینی اور اسلامی اور اعمال کے اعتبار سے وہ ہم سب پر مخفی نہیں ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشن گوئی کے مطابق کہ زمانہ جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی بدتر ہوتا چلا جائے گا، اعمال کے اندر تنزلی آنا، اخلاص کے اندر کمزوری آ جانا، ایمان اور یقین کی کیفیت کا گھٹ جانا، یہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ کوشش نہ کرے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کے ایمان کے اندر یقین کی پختگی ہو۔ بہرحال ہر ایک کو فکر کرنی ہے، ہر ایک کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے دل کی حالت کو ہر شخص سب سے بہتر جانتا ہے کہ میرے دل کی کیا کیفیات ہیں، کیا حالات ہیں، کتنی ایمان کی ضرورت ہے، کتنی یقین کی ضرورت ہے، کس سمت اپنے دل کو لے جانا چاہیے، کس طریقے پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تمام مسلمان ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری اپنی جان کے بارے میں بھی ہے، اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی ہے، اور پوری امت کے بارے میں بھی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو سوال کیا جائے گا کہ بتائیے آپ نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے، ایمان کی قوت کے لیے کتنی قربانی دی تھی۔ جہاں انسان کی اپنے نفس کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا تو وہیں پر یہ باز پرس بھی ہوگی کہ انسان نے اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق اپنے اہل و عیال میں اور پوری امت میں بالخصوص دین کا کتنا کام کیا، اور جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے بطور خاص اس امت کو عطا کی گئی ہے اس کا کتنا حق ادا کیا۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہر شخص جب کوئی برائی معاشرے کے اندر دیکھے تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا اگر تم برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ کے ذریعے سے بدل دو، اگر یہ طاقت نہ ہو زبان سے اس کو روک دو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دل سے اس برائی کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ یعنی آخری درجہ یہ ہے کہ انسان کم از کم برائی پر ملامت ظاہر کرے، اپنے دل کے اندر اس کے قبیح ہونے کو ظاہر کرے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، جس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ بالخصوص علماء امت کو اسی بات کی طرف توجہ دینا چاہتے ہیں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ضرور بضرور اچھائی کو حکم دو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اور ضرور بضرور برائی سے روکو۔ جب انسان معاشرے میں اچھائی نہ دیکھے تو اچھائی اور بھلائی کا حکم دے، اور جب برائی دیکھے تو اس برائی سے روکے، اور اگر یہ ذمہ داری انجام نہ دی جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا کہ عن قریب اللہ کی طرف سے تم پر ایک زبردست آزمائش آئے گی، اور وہ آزمائش اتنی خطرناک ہوگی کہ پھر اگر تم اللہ سے دعا بھی کرو گے تو ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعا کا جواب نہ دیا جائے، تمہاری دعا نہ سنی جائے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دعا کا قبول نہ ہونا اس میں ہمارے ہاتھوں کا کرتوت ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم کہ تمہیں جو بھی آفت آتی ہے، جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہوتا ہے۔ جب اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے انجام نہ دیا گیا، جو بندہ اس بات کا اہل تھا کہ وہ برائی سے روک سکتا تھا، بھلائی کو حکم دے سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ عمومی آفت اور عمومی گرفت اور عمومی عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک اور زبردست ہوتا ہے اس میں پھر سب لپیٹے جاتے ہیں، پھر دعا کی قبولیت کا اثر سامنے نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، اپنے حق میں بھی، اپنے اہل و عیال کے حق میں بھی،
اور عمومی طور پر امت مسلمہ کے حق میں بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کہ جہاں برائی نظر آ رہی ہو اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور جہاں بھلائی کا رواج نہ ہو وہاں بھلائی کا حکم دیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔